حضرت وہب جس پتھر پر ہاتھ رکھتا تھا وہ پتھر زمین کے اندر دھس جاتا تھا. پھر حضرت وہب پریشان ہے اب کس طرح عبداللہ کی مدد کی جائے. اور عزیزان ملت اسلامیہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر حضرت وہب بن عبد مناف عبداللہ کی مدد کرتا تو عبداللہ ادھر ادھر کہتے پھرتا کہ عبداللہ پر میرا احسان ہے. اگر اس دن میں عبداللہ کو نہ بچاتا تو عبداللہ کی جان چلی جاتی, وہ شہید ہو جاتا. تو اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کے حضرت عبداللہ کی ذات پر یہ تانا نہیں آتا بلکہ میرے نبی کی ذات پر یہ تانا آتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کسی کی مدد کا اس پر قادر نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے خود حضرت عبداللہ کی مدد کر کے اپنے پیارے نبی کی نور کی حفاظت فرمائی. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل کیا تو دیکھ رہا ہے مکہ کے جنگلات کا منظر دیکھ رہا ہے. جبریل نے عرض کی جی میرے مولا اے رب کائنات ہاں میں مکہ کے جنگلات کا منظر دیکھ رہا ہوں. اے میرے مولا اب پھر میرے لیے حکم کیا ہے, اے میرے مولا اب کیا کیا جائے. تو رب کائنات نے فرمایا اے جبریل میرے والد یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد مبارک کی جان بچا کر میرے محبوب کی نور کی حفاظت کرنا ہے. تو جبریل نے کیا میرے مولا اب میرے لیے کیا حکم ہے. تو رب قدیر نے فرمایا اے جبریل خود ہاتھ میں تلوار لے لو اور کئی فرشتوں کو ساتھ میں لے لو اور میرے محبوب پاک کی والد محترم کی مدد کر کے میرے محبوب کی نور کی حفاظت کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت جبرائیل کئی فرشتوں کو لے کر آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں. حضرت وہب فرماتے ہیں میں نے اچانک کیا دیکھا آسمانوں سے یعنی زمین پر فرشتوں اترتے ہیں اور ایک ہی لحظہ میں ان 70 یہودوں کو قتل عام کرتے ہوئے جہنم رسید کر دیا. کہ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کی مدد کر کے اپنے حبیب کی نور کی حفاظت فرمائی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے اور حضرت عبداللہ سے کہنے لگے اے عبداللہ اللہ رب العالمین کو آپ کی بہت ہی ضرورت ہے اور آپ اکیلا گھر سے نہ نکلا کریں اور احتیاط کے ساتھ نکلا کریں. اگر باہر آئے تو کسی کے ساتھ آئے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت وہب بن عبد مناف یہ پورا منظر دیکھ رہا تھا دور سے کھڑے ہو کر. اور جب شکار کر کے حضرت عبداللہ بھی اپنے گھر آ گئے اور حضرت وہب بن عبد مناف بھی اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں تو حضرت وہب بن عبد مناف نے اپنی بیوی حضرت برہ سے کہنے لگا کہ آج میں نے جو منظر دیکھا اس سے پہلے کسی نوجوان کے ساتھ نہ دیکھا. اور عبداللہ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کوئی خاص مقام ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں اس کی بہت ہی عزت ہوگی اور میں نے ایسا منظر دیکھا. اب میرا ارادہ ہے کہ بتاؤ کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میری بیٹی کا نکاح حضرت آمنہ کا نکاح یعنی عبداللہ کے ساتھ کر دیا جائے. بتاؤ تیری کیا رائے ہے. تو حضرت برہ نے کہا کہ میں بھی آپ کی اور آمنہ بھی آپ کی بیٹی ہے, جس طرح آپ کی رائے وہی میری رائے ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کا وچار کیا کہ چلو اب ان کی شادی دے دی جائے. حضرت عبداللہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لگتے جگر چلو تیری اب شادی کر دی جائے. حضرت عبداللہ شرم کی وجہ سے آپ کچھ نہیں بولے, وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اور حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے جو خاص دوست تھے ان کے تمام دوستوں کو اپنے گھر پہ بلایا اور کہا کہ جاؤ تم اپنے دوست حضرت عبداللہ سے کہو کہ وہ کہاں شادی کرنے والا اور کس خاندان میں کس لڑکی سے شادی کرے گا, وہاں ان کی شادی کر دی جائے گی. اور تم اس بات پر کامیاب ہو کر
مجھے اگر اطلاع کی اطلاع دو گے، اگر مجھے اس بات کی خبر دو گے تو تمہیں یعنی 20 درہم تمہیں دے دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت عبداللہ کے جو خاص دوست تھے سب پہنچتے ہیں حضرت عبداللہ کے پاس اور کہنے لگتے ہیں کیا شادی نہیں کریں گے، کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا میری شادی تو ہو گئی ہے۔ ان کے تمام دوست حیران ہیں کہ عبداللہ کیسی بات کر رہے ہو کہ شادی ہو گئی، نہ بارات نہ شادی کا رسم رواج، نہ کوئی رشتہ دار، نہ ہم کوئی بھی نہیں، لیکن وہ شادی کیسی شادی؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا سنو تو صحیح کہ ایک رات میں سو رہا تھا اور جب میں نے سو رہا تھا تو خواب میں میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور مجھے کہا اے عبداللہ تجھے مبارک ہو۔ تو میں نے عرض کیا اے میرے دادا جان مجھے کس بات کی مبارکباد پیش کرتے ہو؟ تو میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اے عبداللہ تمہارا نکاح آمنہ کے ساتھ اللہ نے عرش بری پر کر دیا ہے، اور جاؤ تم اپنے والد محترم کو اس بات کی اطلاع دو تاکہ تمہارے باپ حضرت عبد المطلب یعنی وہب بن عبد مناف کے گھر جا کر اس بات کا اعلان کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ان کے دوستوں کو یہ بات معلوم ہو چکی حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں اور پوری واقعہ کو پیش کیا تو حضرت عبد المطلب نے پورے خاندان والوں کو بلایا اور مشورہ کیا بتاؤ اب کیا کیا جائے۔ تو تمام مشورے نے جواب دیا، تمام خاندان والوں نے کہا کہ پہلے 2-4 آدمی حضرت وہب بن عبد مناف کے گھر جا کر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگو، پھر وہ کیا کہتے ہیں نہیں کہتے، پھر ان کے بعد آگے سوچا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب اور کئی آدمی کو ساتھ لیتے ہیں اور عبد مناف کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور کہا دروازے پر دستک دیا تو جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی دستر باب کون آنے والا ہے؟ کہنے لگا عبد المطلب آ جاؤ۔ جب حضرت وہب اتنا سنتے دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس آیا، دروازہ کھولا، مہمانوں کو اندر بٹھایا اور کہا اے سردار مکہ اے عبد المطلب آج کس طرح آنا ہوا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا اے وہب بن عبد مناف سنو، میں تمہارے گھر پر اور تمہارے یہاں تمہارے دروازے پر میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہاری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اے وہب بن عبد مناف ذرا سوچ کر جواب دینا، یہ رشتہ میں اپنے مرضی سے لے کر نہیں آیا بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حکم کے مطابق آیا ہو۔ اتنا سننا تھا حضرت وہب بن عبد مناف نے کہا اے عبد المطلب میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ میرے خواب میں آ کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بھی یہی حکم دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب شادی کی ڈیٹ طے ہو جاتی ہے، تاریخ مکمل ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو بارات آنا ہے، فلاں ڈیٹ کو فلاں دین کو آپ بارات لے کے آنا۔ تو 9 ذی الحجہ کا دین تھا، 9 ذی الحجہ تھا اور دین پیر کا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ڈیٹ فکس ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب گھر آ جاتے ہیں اور شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ جب وہ ڈیٹ قریب آ گئی، وہ دین آ گیا اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دلہا بنے۔ عرب کے رواج کے مطابق حضرت عبداللہ دلہا بن گئے، لیکن آج کروڑوں اور لاکھوں دلہا بنتے ہیں مگر قربان جاؤ حضرت عبداللہ کے دلہا پر۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک دلہا بنے ہوئے تھے۔ جب حضرت عبداللہ دلہا بن چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا اے میرے پاک پالنہار اگر اجازت ہو تو تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کا یعنی براتی بھی بن جاؤں۔ تو رب نے فرمایا اے جبرائیل تو نور ہے وہ خاکیوں کی برات ہے، اے جبرائیل تو نور ہے وہ خاکیوں کی برات ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا تیرے حکم سے
حضرت مریم کے پاس جا سکتا ہوں اور اسے پھونک مار سکتا ہوں. اے میرے مولا تیرے حکم سے پھر یعنی بشری لباس پہن کر اور بشری کرتا پہن کر بھی تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی کا باراتی بھی بن سکتا ہوں. تو اللہ کی رحمت مسکرائی اور کہا اے جبرائیل ٹھیک ہے چلا جا مگر ساتھ میں اسرائیل کو بھی لے لے, اسرافیل کو بھی لے لے اور میکائیل کو بھی لے لے. تو میکائیل نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا اے میرے پاک پالنہار جب تیرے محبوب کی والدہ گرامی کا باراتی بن کر جاؤں گا تو میرے مولا وہاں ٹائم بھی لگے گا, وہاں وقت بھی لگے گا, لیکن اے رب کائنات جو میرے ذمے میں تو نے ڈیوٹی لگائی, لیکن یہ ڈیوٹی کون کرے گا, یہ کام کون کرے گا؟ اے میرے مولا وہاں اتنا وقت لگے گا, وہاں اتنا ٹائم لگے گا, یہاں اتنا وقت میں اتنے ماؤں کو ان کی اولاد سے جدا کرنا اور اتنی اولادوں کو یتیم کرنا اور اتنے وقت میں اتنے گھر کو برباد کرنا اور اتنے وقت میں اتنے گھر والوں کو رلانا. تو رب کعبہ نے فرمایا اے اسرائیل یہ آج کی رات رلانے والی رات نہیں ہے. اے اسرائیل یہ آج کی رات کسی کو یتیم کرنے کی رات نہیں ہے. اے اسرائیل آج کی رات کسی کو کسی سے جدا کرنے کی رات نہیں ہے. اس لیے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ یہ رات خوشیوں کی بارات والی رات ہے, یہ رات خوشیوں والی بارات والی رات ہے. اس لیے تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ میرے مولا کیا تقدیر بدل گئی؟ رب کعبہ نے فرمایا اے اسرائیل آج کی رات کسی کی روح کو قبض نہیں کرنا, آج کی رات کسی کو کسی سے جدا نہیں کرنا, اس لیے کہ آج کی رات وہ رات ہے, آج کی رات وہ رات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیوں کے محسن بن کے تشریف لائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ اب حضرت عبداللہ کی بارات نکلی. ایک طرف حضرت عبداللہ کے گھر والے باراتی ہیں اور دوسری طرف فرشتوں کی جماعت نور کی باراتی ہے. اور چلنے والے براتیوں کو دیکھا تو کہہ رہا تھا کہ بارات بھی نور ہے اور جس شہر سے بارات نکلا وہ شہر بھی نور, اور جس گھر سے بارات نکلا وہ گھر بھی نور, اور جس خاندان سے بارات نکلا وہ خاندان بھی نور, اور جو دلہا ہے وہ نور بھی نور, اور جو دلہن ہے وہ بھی نور, اور جو نور آنے والا ہے وہ نور علی نور ہے, اور قیامت تک جو نبی کی اولاد میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے وہ بھی نور ہے. اس لیے اس مقام پر حضرت ارشاد فرماتی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سامعین کرام وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا اور ہم اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.